بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 3 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سبق نمبر 10 تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار کے پہلے 2 حصے ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اگلے حصے کی طرف جانے سے پہلے چند سابقہ واقفیت۔ تو بیٹا، قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہیں، ان کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ ان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز ان کی اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح تھی، جنہوں نے سیاسی امور میں ان کی بہت زیادہ مدد کی، اور ان کی مضبوط اور پرعزم شخصیت کے پیچھے اسی خاموش طاقت کا ہاتھ تھا، یعنی محترمہ فاطمہ جناح کا تھا۔ اسی طرح محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم محمد علی جناح کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلم خواتین کی رہنمائی بھی کی۔ مسلم خواتین کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کو اس بات کا احساس دلایا کہ وہ ملک و قوم کے لیے کچھ کر سکتی ہیں۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں تو وہ ہر قسم کے حالات اور مشکلات کا مقابلہ بھی کر سکتی ہیں۔ اور انہوں نے اپنی تمام زندگی جو ہے وہ کس کے لیے وقف کر دی؟ قوم کے لیے وقف کر دی۔ اور ان محترمہ فاطمہ جناح کی عظیم خدمات کے اعتراف میں قوم کی طرف سے ان کو ایک خطاب ملا۔ کون سا خطاب ملا؟ مادر ملت کا خطاب ملا۔ ٹھیک ہے، مادر ملت کا ان کو خطاب ملا، اور انہوں نے خواتین کی باقاعدہ نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے خواتین کی ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی میں ان میں آزادی کا شعور بیدار کیا، اور اسی طرح ملک کے مختلف علاقوں میں جا کر وہاں پہ خواتین کو مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت کی ضرورت اور اہمیت کا احساس بھی دلایا۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا، تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، جس کا ہم تیسرے حصہ پڑھیں گے، اور الفاظ معنی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، ایک نظر آپ خود دیکھ لیں۔ تو سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں، جہاں پہ آپ کو لفظوں کے معنی جو ہیں تو وہ بتائے گئے، ان کے اوپر لفظوں کے معنی آپ نے لکھنے، اور جہاں ایم سی کیوز بتائے گئے وہاں پہ آپ نے ضرور ایم سی کیوز جو ہیں تو ڈال کے سٹار ڈالنے۔ بیگم محمد علی پہلی خاتون تھی۔ یہ تحریک پاکستان میں خواتین جو تھیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بیگم محمد علی پہلی خاتون تھی جو مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی رکن بنی، یعنی مسلم لیگ کی جو رکن بنی وہ پہلی خاتون کون تھیں؟ وہ بیگم محمد علی تھیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک پڑھی لکھی اور باپردہ خاتون تھیں۔ باپردہ مین یعنی پردہ کرنے والی۔ انہوں نے مسلم لیگ کی تمام کانفرنسوں اور جلسوں میں حصہ لیا۔ یعنی مسلم لیگ کی کون سی پہلی خاتون تھی جنہوں نے تمام کانفرنسوں اور جلسوں میں حصہ لیا؟ تو وہ بیگم محمد علی پہلی خاتون تھیں۔ ٹھیک ہے، وہ بہت اچھی مقررہ بھی تھیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی، مطلب وہ بات بہت اچھے طریقے سے جو ہے تو وہ تقریر وغیرہ یا بات بھی بہت اچھے طریقے سے کرتی تھیں۔ جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو وہ برصغیر پاک و ہند کی مسلم خواتین کی نمائندگی کر رہی تھیں۔ قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی؟ تو قرارداد پاکستان 1940 کو منظور ہوئی۔ تو قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد کون سی خواتین کی نمائندگی وہ کر رہی تھی؟ مسلم خواتین کی نمائندگی کون کر رہی تھی؟ بیگم محمد علی تھیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بیٹا نیکسٹ بھی ایم سی کیوز بن رہا ہے۔ بیگم محمد علی کے علاوہ کئی دیگر خواتین، ابھی بیگم محمد علی کے بارے میں بتایا کہ وہ مجلس عاملہ کی رکن بھی تھیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح انہوں نے کانفرنس جلسوں میں حصہ بھی لیا، اور انہوں نے بہت سی خواتین کی نمائندگی بھی کی۔ اب آگے بیگم محمد علی کے علاوہ کئی دیگر ٹھیک ہے خواتین نے مسلم لیگ کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں اہم خدمات انجام دی۔ بیگم محمد علی کے علاوہ بہت سی دوسری خواتین تھیں جنہوں نے ملک کے دوسرے حصوں میں یعنی دوسرے علاقوں میں کس کے لیے؟ مسلم لیگ کے لیے۔ مسلم لیگ ایسی جماعت تھی جو پاکستان کی آزادی کے لیے یعنی تحریک پاکستان کے لیے کام کر رہی تھی، اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے۔ پنجاب میں بیگم مراتب علی نے خواتین کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ پنجاب میں پھر کیا ہوا کہ پنجاب میں بیگم مراتب علی جو تھیں انہوں نے خواتین کی ایک ٹیم بنائی، ایک کمیٹی بنائی۔ سینکڑوں خواتین اس کمیٹی کی رکن بنی، یعنی 100 سے زیادہ کے حساب سے خواتین اس میں شامل ہوئیں۔ فاطمہ بیگم اس کمیٹی کی جنرل سیکرٹری تھیں، یعنی فاطمہ بیگم نے اور بیگم مراتب علی نے خواتین کی کمیٹی تشکیل دی، مگر فاطمہ بیگم محترمہ فاطمہ علی جناح جو ہیں وہ اس کمیٹی کی جنرل سیکرٹری تھیں، یعنی ٹھیک ہے۔
وہ ایک بہادر اور پڑھی لکھی خاتون تھی۔ اس طرح سندھ میں بیگم نصرت ہارون نے مسلمانوں کی سیاسی بیداری میں اہم کردار ادا کیا، اور اسی طرح سندھ میں یہ پنجاب میں بیگم مراتب علی اور بیگم فاطمہ جو ہیں تو انہوں نے کمیٹی تشکیل دی اور اس کی جنرل سیکرٹری بھی تھیں، اور سندھ میں کون تھی؟ بیگم نصرت ہارون نے مسلمانوں کی سیاسی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ سیاسی بیداری کہتے ہیں سیاسی طور پر جگایا گیا، ٹھیک ہے، یعنی سیاست کا شعور بیدار کیا۔ پھر اگلا پیراگراف دیکھیں بیٹا، ایم سی کیوز کو ضرور آپ نے سٹار ڈال کے ساتھ ایم سی کیوز لکھنے۔ کیا میں پاکستان سے قریباً 1.5 برس پہلے قائد اعظم نے دہلی میں خواتین کے ایک اجلاس بلایا۔ اس تاریخی اجلاس میں جس قدر زیادہ تعداد میں خواتین شامل ہوئی تھیں اس سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتے۔ کیا میں پاکستان یعنی پاکستان آزاد ہونے سے پہلے یعنی 1945 میں، ٹھیک ہے، قائد اعظم نے دہلی میں کیا کیا؟ ایک خواتین کا اجلاس بلایا۔ اسے تاریخی اجلاس بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں بہت زیادہ خواتین شامل تھیں۔ اس سے بآسانی یعنی آسانی کے ساتھ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیا کہ اب مسلمان عورت بیدار ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اس میں شعور بیدار ہو گیا تھا، وہ بھی آزاد مملکت چاہتی تھی۔ اس موقع پر قائد اعظم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے خواتین کے متحد ہونے پر بے حد خوشی ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ مجھے خواتین کے ایک ہونے پر بہت زیادہ خوشی ہے، یعنی ایک مقصد کے تحت وہ ایک ہوئی ہیں۔ دراصل خواتین کا یہ اتحاد اور تنظیم ہی کامیابی کی منزل تک پہنچائے گا، یعنی خواتین جو ہیں وہ ان کا متحد ہونا اور ان کا منظم ہونا ہی ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچائے گا، یعنی خواتین ہی کسی معاشرے کو بنا بھی سکتی ہیں اور بگاڑ بھی سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فروری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ نے خضر حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا۔ خضر حکومت وہ تھی جو ہندوؤں اور سکھوں کے یہ کام کر رہی تھی، ایک شخص تھا خضر، اس کے تعاون سے یہ بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ خضر حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا۔ اس موقع پر ملک کے تمام صوبوں سے خواتین بڑی تعداد میں لاہور آئیں اور سول نافرمانی کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ اب سول نافرمانی کی تحریک کیا ہے؟ تو بیٹا سول نافرمانی کی تحریک ہے حکومت کی لگائی گئی پابندیوں کو توڑنا۔ اس ٹائم حکومت ہی انگریزی حکومت تھی اور سرکاری احکامات کی خلاف ورزی کرنا۔ انگریزی حکومت تھی جو صرف اور صرف ہندوؤں کے لیے جو ہے تو ہندوؤں کو صرف اور صرف تحفظ فراہم کر رہی تھی۔ تو اس لیے سول نافرمانی میں کیا ہوا کہ سول نافرمانی کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ جب انہوں نے حکومت کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی تو پھر کیا ہوا؟ مسلم خواتین ہر روز جلوس نکالتی اور احتجاجی جلسے منعقد کرتی تھیں۔ تو مسلم خواتین کیا کرتی تھیں؟ جلوس نکالتی تھیں اور احتجاجی جلسے بھی انہوں نے منعقد کیا، احتجاج کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس دوران یعنی ان خضر حکومت کے خلاف سول نافرمانی یعنی خضر حکومت میں جو بھی قوانین بنائے گئے اس کے خلاف جو ہے تو وہ اس کو نہ ماننے کے لیے وہ انہوں نے ایک تحریک چلائی جس کو سول نافرمانی تحریک کہتے ہیں۔ اس دوران ان خواتین کو طرح طرح کے مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ اب دیکھیں کون کون سے مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ ان پر لاٹھی چارج ہوا، آنسی گیس کے گولے برسائے، انہیں قید و بند کی صعوبتیں اٹھانا پڑیں۔ قید و بند کی صعوبتیں یعنی انہیں جیل میں ڈالا گیا، ٹھیک ہے۔ صعوبتیں کہتے ہیں تکالیفوں کو۔ حکومت نے بہت سی خواتین اور طالبات کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا، یعنی بہت سی خواتین اور جو مسلم طالبات تھیں ان کو جیل بھی بھیج دیا، لیکن اس سے بھی خواتین کے جذبہ حریت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ جذبہ حریت، آزادی کا جذبہ۔ خواتین میں سے ایک لڑکی نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سول سیکریٹریٹ کی عمارت پر چڑھ کر یونین جیک اتار پھینکا اور اس کی جگہ مسلم لیگ کا پرچم لہرایا۔ معاملہ یہیں تک نہیں رکا بلکہ جیل میں داخل ہونے والی بہادر خواتین میں سے ایک خاتون نے جیل کی عمارت پر بھی چڑھ کر یونین جیک کی جگہ مسلم لیگ کا پرچم لہرایا۔ تو بیٹا یونین جیک کیا ہے؟ برطانیہ میں قومی پرچم کی طرح یونین پرچم ہے، اور پھر اس میں انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ اور ویلز کی ریاستی جھنڈے ہیں، یعنی یہ اس کی ریاستوں میں شامل ہے، تو اس لیے یونین جیک کا ایک جھنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اتار کے، اس وقت انگریزی حکومت تھی تو اس کو اتار کے جو ہے تو انہوں نے کس کا؟ مسلم لیگ کا پرچم لہرایا، ٹھیک ہے۔ اور پھر معاملہ یہی نہیں ختم ہوا بلکہ انہیں جیل میں تو ان کو ڈالا گیا مگر وہاں بھی ان کا جذبہ جو ہے وہ کم نہیں ہوا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پہ بھی وہ پرچم جو ہے انہوں نے اتار پھینکا اور یونین جیک کا اور اپنا پرچم لہرایا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہاں کہاں پر جو ہے تو خواتین نے یہ کام کیا؟ سب سے پہلے خواتین نے جو ہے تو یہ کام لاہور میں کیا، اور اس کے بعد ایک جرأت مند لڑکی نے سول سیکریٹریٹ کی عمارت سے یونین جیک اتار پھینکا اور مسلم لیگ کا پرچم لہرایا، اور جن کو جیل میں ڈالا گیا ان خواتین نے بھی مسلم لیگ کا پرچم جو ہے تو وہ لہرایا یونین جیک کو اتار کے،
ٹھیک ہے، یعنی مسلم خواتین جو تھیں وہ بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ حصہ لے رہی تھیں، آزادی کی تحریک میں بھرپور طریقے سے انہوں نے حصہ لیا اور محترمہ فاطمہ جناح نے ان کا ساتھ دیا۔ تو ابھی ہم آتے ہیں اپنے اہم نکات کی طرف۔ تو سبق کا جو آخری حصہ ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ تو بیٹا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی رکن، مسلم لیگ کی سب سے پہلے خواتین میں جو مجلس عاملہ کی رکن بنی وہ بیگم محمد علی تھیں، جنہوں نے بہت سی کانفرنسوں اور جلسوں میں حصہ بھی لیا۔ اسی طرح پنجاب میں خواتین کا کردار، تو پنجاب میں بھی بہت سی خواتین جن میں بیگم مراتب علی تھیں، جنہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کمیٹی کی جو جنرل سیکرٹری تھیں وہ فاطمہ بیگم تھیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سندھ میں بیگم نصرت ہارون نے بھی مسلمان خواتین میں سیاسی شعور بیدار کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ 1945 میں خواتین کا ایک تاریخی اجلاس دہلی میں منعقد ہوا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے خواتین کی کوششوں کو بہت سراہا اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، مجھے خواتین کے متحد ہونے پر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ دراصل خواتین کا یہ اتحاد اور تنظیم ہی کامیابی کی منزل تک پہنچائے گا، یعنی خواتین متحد ہو کر آزادی کی تحریک میں شامل ہوئی ہیں تو یہی جو ہے تو ہمیں آزادی تک لے کے جائے گا، یہی ہماری منزل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر ایک سول نافرمانی کی خضر حکومت کے خلاف جب سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز ہوا تو مردوں کے ساتھ ساتھ اس میں عورتوں نے بھی بہت زیادہ حصہ لیا، ٹھیک ہے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ کس نے؟ عورتوں نے بھی بہت حصہ لیا، اور لاہور میں سول نافرمانی کی تحریک میں عورتوں نے بھرپور حصہ لیا، اور مسلم خواتین نے سول نافرمانی کی تحریک کے خلاف جو ہے تو ہر روز جلوس بھی نکالے، احتجاج بھی کیے، اور اسی طرح انہوں نے خواتین کو بہت زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا، یعنی تکالیف ان پر لاٹھی چارج کیا گیا، ان پر آنسو گیس کے گولے برسائے گئے، اور اسی طرح بہت سی خواتین کو جو ہے تو وہ قید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے قید خانے میں رہ کے، جیل میں رہ کر بھی انہوں نے جیل کی عمارت پر چڑھ کر یونین جیک یعنی وہ پرچم جو انگریزی حکومت کی علامت ہے تو اس کو ہٹا کر وہاں پہ سبز ہلالی پرچم انہوں نے لہرایا، اور اسی طرح انہوں نے سول سیکریٹریٹ کی عمارت پر چڑھ کر ایک بہادر لڑکی جو ہے اس نے بڑی جرأت مندانہ طریقے سے اس پر چڑھ کر اس نے یونین جیک کی پرچم اتار کر اور انہوں نے سبز ہلالی پرچم یعنی مسلم لیگ کا پرچم جو ہے وہ لہرایا۔ تو تحریک پاکستان میں جن خواتین نے حصہ لیا انہوں نے نہ ڈر ہو کر اور صرف اپنے مقصد کی طرف دیکھتے ہوئے، یعنی تحریک آزادی، پاکستان کی آزادی کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی اور کسی بھی تکلیف سے وہ گھبرائی نہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی تکلیف سے وہ گھبرائی نہیں، بلکہ انہوں نے مردوں سے زیادہ جو ہے تو تحریک آزادی میں حصہ لیتے ہوئے بہت سی خواتین نے جو ہے تو پاکستان کے آزاد ہونے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور اس کے اہم نکات۔ تو ابھی ہم گھر کے کام کی طرف آتے ہیں۔ تو میں نے اس سبق کے 2 سوالات آپ کو پہلے بتا دیے تھے۔ سب سے پہلی بات کہ آپ نے یہ کام نیٹ کاپی پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ کو اگست میں نیٹ کاپی پہ کام کروایا جا رہا ہے، آپ نے یہ سارے کا سارا کام جو ہے نیٹ کاپی پہ کر کے اس کو ایک جگہ پہ محفوظ کر کے نیٹ کاپی پہ، ٹھیک ہے، اور اگست کے اینڈ میں 31 اگست کو آپ نے یہ اسکول میں سبمٹ کروانا ہے۔ اگست کا جو آپ کا رزلٹ بنے گا وہ اسی آن لائن کام کی بیس پہ بنے گا، تو آپ نے وہ کام 31 اگست کو جمع کروانا ہے، اور 31 اگست کے بعد 5 ستمبر تک آپ کا رزلٹ جو ہے وہ فائنل ہو جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو ابھی یہ آپ کام دیکھ لیں کہ سوال نمبر 2 ہم نے کر لیا تھا، تو یہ آپ نے پہلے اوپر ڈیٹ لکھنی ہے، گھر کا کام، ڈیٹ، دن، اور پھر آپ نے مارجن لائن ساتھ لگانی ہے، پھر آپ نے سوال نمبر 3 لکھنا ہے، پھر آپ نے جواب لکھنا ہے، اور پھر آپ نے اسی طرح نیٹ اور کلین لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سوال نمبر 3 ہے، دہلی کے اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کس بات پر خوشی کا اظہار کیا؟ تو دہلی کے اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا کہ مجھے خواتین کے متحد ہونے پر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے یہ اینڈنگ لائن لگانی ہے، پھر اسی طرح لائن چھوڑ کے سوال نمبر 4 لکھنا ہے، سوال نمبر 4 لکھنے کے بعد اس کا جواب لکھنا ہے، اور اسی طرح پھر اگلے پیج پہ اسی طرح آپ نے دن، تاریخ، اور اسی طرح آپ نے آگے مزید اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اور سوال نمبر 5 جو آپ نے لکھنا ہے، تو سوال نمبر 5 ہمارے پاس کیا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کے دوران کہ یہ 2 دفعہ آیا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک کے دوران، ٹھیک ہے، خواتین نے پنجاب میں کیا کارنامے انجام دیے؟
تو اس میں کی ہے کہ نہیں ہے، یہ مسٹیک ہوئی ہے، غلطی سے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے یہ سارے کا سارا جو ہے تو آپ نے اس کو اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے اور 31 اگست کو آپ نے یہ جمع کروانا ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے.